أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ختيم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک ہے اور حسن اتفاق ہے کہ سال کا پہلا دن ہے، اور یہ جو سال شمسی سال شروع ہوا ہے اس کا پہلا دن بھی جمعۃ المبارک ہے اور آخری دن بھی جمعۃ المبارک ہے. تو جمعۃ المبارک کی جو نسبت ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے. گزشتہ سال تاریخ میں ایک خاص حوالے سے یاد رکھا جائے گا. وباؤں کا سال اور غم کا سال، پریشانیوں کا سال تھا. کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا. سال گزر گیا لیکن ہمیں بہت سارے سبق دے کر گیا ہے اگر ہم ان پر غور کریں، اگر ہم ان پر دھیان دیں. وقت تو گزر گیا، نیا سال شروع ہو رہا ہے، لیکن اگر انسان نے اس گزرے ہوئے وقت سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر وہ سخت دل یا بہت بڑا غافل ہے جس نے اس گزرنے والے سال سے بھی کچھ نہیں سیکھا. گزشتہ رات پوری دنیا میں آتش بازی کی گئی، عیش و عشرت کی محفلیں منعقد ہوئیں. پاکستان کے بھی بڑے شہروں میں آتش بازی کا اہتمام تھا. لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، ان شہروں میں آتش بازی کی گئی. کس بات کی خوشی ہم منا رہے ہیں؟ جو نیا سال شروع ہوا ہے. گزشتہ سال سے اگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں تو پھر ہم تباہی کی طرف اور بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں میرے اوپر جو چیزیں فرض تھیں کیا میں نے اپنے وہ فرض ادا کیے ہیں؟ مثلا نماز فرض ہے تو گزشتہ سال میں میرا معمول کیا رہا ہے؟ میری اکثر نمازیں قضا ہوئی ہیں یا پھر میں نے پابندی سے نمازیں ادا کی ہیں؟ گزشتہ سال میں آدمی اپنے گناہوں اور نیکیوں کا حساب کرے. اگر نیکیاں زیادہ ہیں گناہ تھوڑے ہیں تو پھر بندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پہ استقامت کی دعا کرتے ہوئے نئے سال کا آغاز کریں.
اور اگر اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرا پچھلا سال کس طرح گزرا، اور وہ بے دہانی میں ہی نئے سال کا آغاز کر لیتا ہے، تو پھر یہ سال بھی غفلت میں ہی گزر جائے گا، یہ سال بھی گناہوں میں ہی گزر جائے گا۔ گزشتہ سال نے ہمیں جو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ انسان نے بڑی ترقی کی، میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن جب اس وبا کا آغاز ہوا تو ویکسین دستیاب نہیں تھی۔ کتنا عرصہ صرف احتیاط اور صرف پرہیز کا ہی کہا جاتا رہا ہے، لاک ڈاؤن کیا گیا، لوگ گھروں میں قید ہو گئے۔ اس سے ہمیں بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان محتاج ہے اپنے رب کی رحمت کا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ اپنی رحمت کا تسلسل روک لے، ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک بہت بڑا سبق جو گزشتہ سال ہمیں دے کے گیا ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کا احساس دلوں میں پیدا کریں۔ بڑی ترقی کر لی ہے ہم نے، لیکن اللہ کی پکڑ سے انسان بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے امر کے آگے انسان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا سبق جو گزشتہ سال نے ہمیں دیا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ جب دنیا میں یہ وبا پھیلی تو پوری دنیا میں حضور کی حدیث پر ہی عمل کیا گیا کہ ملکوں کے ایک دوسرے سے رابطے کاٹ دیے گئے۔ میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں طاعون کا مرض پھیلے، باہر سے کوئی اس شہر میں نہ جائے اور اس شہر کے لوگ باہر نہ آئیں۔ تو آج بھی حضور کے اس فرمان مبارک کی ہی لوگوں نے تصدیق کی کہ جو حضور فرما گئے ہیں وہی حق ہے۔ سائنسدانوں نے کہا بھی دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ ہمارے آقا کریم 1400 سال پہلے ہمیں یہ طریقہ سکھا گئے ہیں۔ تو گزشتہ سال نے جہاں اللہ کی عظمت کو واضح کیا ہے، وہیں اسلام کی سچائی کو بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد اس دولت سے، اس شرف سے شرف یاب تھے۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم نے آنکھ ہی اسلام کی گود میں کھولی ہے۔ لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، دور ہیں، ان کے لیے بھی گزشتہ سال نے اسلام کی حقانیت واضح کر دی۔ اور تیسرا سبق جو گزشتہ سال نے ہمیں دیا ہے، زندگی کسی موڑ پہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ وقت عارضی ہے، دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، لیکن اس عارضی فانی زندگی سے ہم لا فانی دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس زندگی کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاریں تو اگرچہ زندگی فانی ہے، لیکن ہم نے دولت لا زوال حاصل کر لی۔ لا فانی دولت اس شخص نے اس دنیا سے حاصل کر لی جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری۔ آج سال کا پہلا دن ہے، تو آئیں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں گے۔ پہلا ارادہ اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں نہیں عرض کر رہا، اگر ایک بات کا ہی پیرا دے دیں تو یہ ایک چیز ہی آپ کی ساری زندگی پر دین کا رنگ چڑھا دے گی۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال کوئی نماز نہیں قضا ہونے دیں، نماز کو شایان شان طریقے سے اخلاص کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کریں گے۔
اس ایک چیز کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم سب کو زندگی عطا فرمائے۔ آج سال کا پہلا دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا آخری دن بھی دسمبر کا 31 دسمبر بھی جو آخری دن ہے وہ بھی جمعۃ المبارک آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر رکھے 31 دسمبر کو ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی اس سال کوئی نماز تو نہیں قضا ہوئی۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس سال نماز نہیں قضا ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو احسانات ہیں، فضل ہیں، ہم گننا شروع کریں، گنتی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کے کرم کو ہم گن نہیں سکتے کہ اس نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی۔ انسان کی کچھ خامیاں ہیں، اور ایک خامی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اس دنیا میں سب کچھ میرے مطابق ہو، جو میں چاہتا ہوں اسی طرح دنیا میں واقعات رونما ہوں۔ تو بھئی دنیا آپ نے نہیں بنائی، کیا ہم نے دنیا بنائی ہے؟ تو پھر انسان یہ خواہش کیوں کرتا ہے کہ میرے مطابق واقعات پیدا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے حالات ہوں؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے۔ تو پہلی بات جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بے عملی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، گمراہی کے راستے پہ، وہ یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے دنیا میں جو کچھ ہو میرے مطابق ہو، میری خواہش کے مطابق ہو، میری آرزو کے مطابق ہو۔ تو جب کبھی اس کی آرزو کے مطابق واقعہ نہیں ہوتا تو پھر وہ بکھر جاتا ہے، پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ واقعات اس کی مرضی کے مطابق پیدا ہوں گے جس نے دنیا بنائی ہے۔ آپ نے اپنا رویہ دینا ہے، اپنا رد عمل ظاہر کرنا ہے ان واقعات میں، اور یہی آپ کا امتحان ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہماری جو رہنمائی کی ہے، اکثر مواقع پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، آج اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس تسبیح کو اس سال اپنا وظیفہ بنا لیں، روزانہ کم از کم ایک دفعہ یہ پڑھ لیں تو حالات کے سامنے آپ حالات کو فیس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ تو حالات کو اپنے مطابق بنانے کی خواہش جو ہے یہ اکثر انسانوں میں ہوتی۔ دوسری چیز، انسان جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے جلدی نتیجہ نکلے، جلدی میرا کام ہو جائے۔ انسان پہلے بھی جلد باز تھا، لیکن موجودہ دور نے تو انسان کو زیادہ جلد باز بنا دی ہے۔ ادھر موبائل پہ میسج لکھتے ہیں، ادھر امریکہ میں میسج پہنچ بھی گیا ہے، بس ایک انگلی دبانی ہے میسج پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو جدید دور ہے اس نے انسان کو زیادہ تیز کر دی ہے۔ انسان ویسے بھی جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے جلدی مجھے خوشی ملے، میں جلدی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ تو یہ جو جلد بازی ہے یہ بھی انسانی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تحمل، صبر، وقار، یہ زندگی میں سکون کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ کھیت میں بیج ڈالیں تو رات کو بیج ڈال کے آئیں، صبح فصل کاٹنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہے، اس سے بیج گزرے گا، پھر تنا نکلے گا، پھر اس پہ پھل لگے گا یا فصل لگے گی۔ تو اس پروسیس سے جب تک بیج نہیں گزرے گا آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا۔ لیکن ادھر بندہ نماز پڑھ کے سوچتا ہے گھر جانے سے پہلے پہلے میری دعا قبول ہو چکی ہو، وہ جلد بازی میں مبتلا ہے۔ آپ بندگی کا فرض ادا کریں لیکن نتیجہ رب پہ چھوڑ دیں، رب جو کرے گا بہتری کرے گا۔ کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ گزشتہ سال نے جو حالات و واقعات پیدا کیے ہیں، بہت سارے لوگ بیماری سے ڈسٹرب نہیں ہوئے، بیماری انہیں نہیں لگی،
لیکن وہ مایوسی میں مبتلا ہو گئے ہیں، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ یہ جو دو باتیں ہیں یہ انسان کی طبیعت میں ہیں جس وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ ایک تو انسان چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں میری آرزو کے مطابق واقعات پیدا ہوں، اور دوسری بات انسان جلد باز ہے، جب اس کی آرزو پوری نہیں ہوتی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو اللہ مسکراتا کب ہے؟ یہ مسکرانا اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے مسکرانے کی طرح نہیں ہے، اس کی شان کے لائق۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ایک بندہ مشکلات سے گزر رہا ہے اور آج اس کی مشکل کا آخری دن ہے، کل سے اس پر کامیابیوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، لیکن چونکہ وہ بندہ مسلسل مشکلات سے گزر رہا ہے تو وہ پریشان ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں کب یہ مشکل ٹلے گی، وہ مایوس ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ آج کا دن اس کی مشکل کا آخری دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کیفیت پر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں آپ کی مشکل کا آخری دن ہو، اس لیے کبھی بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب کبھی حالات آپ کی توقع کے خلاف ہوں، جب کبھی آپ کی آرزو پوری نہ ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس بات کو ذہن میں لائیں میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہاں اس کے محبت کرنے کا انداز اپنا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق محبت کرتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وہ محبت بھی کرے تو میری مرضی کے مطابق محبت کرے، وہ محبت کر رہا ہے اپنی شان کے مطابق اور اس طرح کہ جس طرح آپ کی بہتری ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کتنی محبت کرتا ہے، اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ یا رب تو کریمیو محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ پروردگار تو بھی کریم، تیرا محبوب بھی کریم، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ دو کریموں کے درمیان۔ یا رب تو کریمیو محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تنگ دل نہ ہو، بلکہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس مصیبت میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہے۔ ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک درویش گئے، بعض نے یہ اکبر کے حوالے سے بھی بیان کیا، کہا مانو خدا واحد ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ خدا کہاں ہے۔ وہ درویش جو تبلیغ کرنے گئے تھے ان کا پیالے میں دودھ لے کے آؤ، دودھ لایا گیا، انہوں نے دودھ کے پیالے میں انگلی پھیرنا شروع کر دی، تھوڑی دیر دودھ میں انگلی پھیرتے رہے۔ بادشاہ نے کہا دکھاؤ خدا کہاں ہے، تم نے دودھ کا پیالہ منگا کے انگلی پھیرنی شروع کر دی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ درویش نے کہا میں دودھ سے مکھن نکال رہا ہوں۔ بادشاہ ہنسا، اس نے کہا دودھ کے پیالے میں انگلی پھیرنے سے مکھن نہیں نکلتا، مکھن نکالنے کے لیے جاگ لگانا پڑتی ہے، پھر رڑکنا پڑتا ہے، پھر مکھن نکلے گا۔ بعض دوست تو سمجھ گئے بات کدھر جا رہی ہے۔ مہندی سے کسی نے پوچھا محبوب کے ہاتھ پر رنگ کیسے چڑھایا ہے؟ اس نے کہا میں تو پتہ تھا، مجھے پودے سے اتارا گیا، پھر مجھے چکی میں پیسا گیا، پھر اس لائق ہوا ہوں کہ محبوب کے ہاتھ تک پہنچا۔ کیا خیال ہے دودھ کو جاگ بھی نہ لگے اور پھر رڑکا بھی نہ جائے، مکھن نکل آئے گا، اور پھر مکھن سے گھی بنانا ہو تو آگ پہ بھی چڑھانا پڑے گا، پھر جا کے مکھن گھی بنے گا۔ تو اگر کبھی مصیبت آ جائے
تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، بلکہ اس پر بھی شکر ادا کریں، دودھ رڑکا جا رہا ہے، مکھن نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے جب کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل پہ، رحمت پہ نظر رکھیں، نتیجہ خیر کا ہی ہوگا۔ مصیبت کے دوران اس بات پر یقین رکھیں، اس وقت حالات پریشان کن ہیں، پر نتیجہ خیر کا ہی ہوگا۔ کیوں؟ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیز بڑی اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی۔ میں ایک دوست کے گھر گیا، اس نے چائے پلائی، تو میں نے چائے کی تعریف کی، میں نے کہا بڑی اچھی چائے بنائی ہے، تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے خود بنائی ہے۔ اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، اپنی بنائی ہوئی چیز کی تعریف سن کے دل خوش ہو گئے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر فرما رہے تھے، راستے میں دیکھا ہے ایک جگہ مجمع واعظ ہے، کوئی خطیب بیان کر رہا ہے، دوزخ سے ڈرا رہا ہے، آخرت کا ذکر بڑے سخت انداز میں کر رہے۔ حضرت ابو الحسن اشعری رک گئے، ممبر پہ تشریف لائے، فرمایا لوگوں ایک سوال کا جواب تیار کر لینا، آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کون سا سوال ہے؟ فرمایا قیامت کے دن جب رب نے پوچھا کہ میں تیرا تھا، تو کس کا بن کے زندگی گزار آیا ہے، اس وقت کیا جواب دو گے؟ رب تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ بس اس سوال کا جواب تیار کر لینا۔ اور حضرت ابو الحسن اشعری کا ہی فرمان ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو وجہ طاری ہو جائے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں، آبادیاں چھوڑ دیں۔ یہ پردہ ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، محبت اس کی پردے میں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میرا رب کتنی محبت کرتا ہے تو پھر ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، وجہ طاری ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ کوئی کہے گا میری ماں، کوئی کہے گا میرا باپ، کوئی کہے گا میرا دوست۔ ٹھیک ہے، آپ کی ماں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے، یہ ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ مخلوق میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سب سے زیادہ گناہ میں کروں آنسو حضور بہا رہے ہیں، مجھ سے بڑھ کے میری بخشش کی فکر اللہ کے رسول کو۔ مخلوق میں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کرتے ہیں، پر رسول اللہ کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا فرمائی ہے؟ کس نے محبت پیدا فرمائی ہے جی؟ پھر اندازہ کر سکتے ہیں رب کتنی محبت کرتا ہے۔ محسوس کریں اس محبت کا کہ میں ہی بھاگتا ہوں اس کی رحمت سے دور، اس کے دروازے سے دور بھاگتا ہوں، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ ہمارا رب محبت کرتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ جائیں اس کے دروازے پہ توبہ کرنے، وہ مایوس نہیں کرتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو دکھ کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں اللہ کی محبت کو یاد کریں۔ جس رب نے آپ کو بنایا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، الحمدللہ آپ سارے آرام سے بیٹھے سانس لے رہے ہیں۔ ایک سانس لیں اور الحمدللہ کہیں۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں جن کا سانس نہیں چل رہا، اور کل تک عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ تھی کہ 2020 میں 18 لاکھ آدمی کرونا سے مرے ہیں، ہم ان میں نہیں تھے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، کیا اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ آپ آرام سے سانس لے رہے ہیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نہ سوچیں 2020 میں بڑا مالی نقصان ہو گیا، دکان کا نقصان ہو، آپ بچ گئے ہیں، بہت کچھ بچ گیا ہے، خود بچ گئے ہیں نا۔ اپنا بچنا یہی بہت بڑی بچت ہے۔
یہ نہ حساب کریں کہ 2020 میں کیا کیا نقصان ہوا ہے پھر دل چھوٹا کریں، نہیں، آپ آرام سے سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ جس طرح عفریت آیا تھا، جس طرح یہ طوفان آیا تھا، ایک دفعہ تو اس نے سینوں میں دل ہلا دیے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج شکرانے کے نفل ادا کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 2021 میں ہم نماز نہیں قضا ہونے دیں، اس ایک چیز کا ہی پہرا دے لیں۔ یہ نماز ہی ساری زندگی پہ رحمتوں کا رنگ چڑھا دے گی، نیکیوں کا رنگ چڑھا دے گی، یہی شر سے بچا لے گی اور خیر کے راستے پہ چلا دے گی۔ اس ایک چیز کا پہرا نہیں ہم دے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ 9 دفعہ حضور جا کے آئے، 45 معاف ہوئیں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ 5 بھی زیادہ ہیں، ایک دفعہ پھر جائیں، کچھ اور معاف کروا کے آئیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو حضور نے جو فرمایا آپ کے دل میں اس کی کتنی قدر ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر حضور خوش ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ دیکھتے ہیں نا اولاد کو نماز پڑھتے، ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ماں باپ سے پوچھیں، کئی بزرگ بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، باپ خوش ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضور کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر حضور کے قلب اقدس پہ کیا کیفیت گزرتی ہو۔ آج ہم اس عزم کے ساتھ، یا اللہ نیا سال دیا ہے تو ہمیں نیا عزم بھی عطا فرما، ہمیں ہمت بھی عطا فرما، ہمیں توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما کہ یہ سال ہم نیکیوں کے ساتھ گزاریں۔ خطبہ کے دوران میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے۔ دنیا کا بازار کھلا ہوا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم سب سودا خرید رہے ہیں۔ یہاں سے ہم نے آخرت میں لے جانا ہے، جو سودا یہاں سے خریدنا ہے اسے آخرت میں بیچنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ منڈی سے سودا خرید کے بازار میں لا کے بیچنا ہے، تو آپ سودا وہی خریدیں گے نا جو بازار میں بکتا ہو۔ جس سودے کا خریدار ہی کوئی نہ ہو بازار میں، وہ سودا آپ منڈی سے خرید کے لائیں گے؟ دنیا سے اگر کسی نے خریدا حسد کا سودا، غفلت کا سودا، گناہوں کا سودا، دنیا کے بازار سے خرید کے آخرت میں داخل ہوا، قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کسی کے پاس تقوی ہے تو آ جائے، اللہ خریدار ہے۔ کسی کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج و زکوٰۃ ہے، شرم و حیا ہے، سچ ہے، تسبیحات ہیں، ذکر ہے، درود شریف ہے، وہ اٹھے۔ جو دنیا کے بازار سے یہ سودے خرید کے لائے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے دامن میں یہ خزانہ ہوگا۔ رات سونے سے پہلے یہ ضرور سوچیں میں گزشتہ سال کون سا سودا خریدا ہے۔ قیامت کے دن بندہ کہ میرے پاس حسد کا سودا ہے، اللہ کہے گا میں اس کا خریدار نہیں، اس کے لیے دوزخ میں جانا ہوگا۔ میں دنیا سے بڑی دولت لے کے آیا، دنیا میں میں نے اتنے ارب روپے کمائے، آخرت میں اللہ کی رحمت اس دولت کی خریدار نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، بے شک انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر جو 4 چیزیں لے کے گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کافروں، غافلوں اور فاسقوں کے دنیاوی مرتبے دیکھ کر
احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے وہ آگے بڑھ گئے، اور پھر آپ بھی نمازیں چھوڑ کے دینداری چھوڑ کے اس دولت کے پیچھے بھاگیں۔ وہ دولت جو دوزخ میں لے جائے اس سے وہ غربت اچھی ہے جو جنت کے راستے پہ چلا گئی۔ آج اس دور میں یہ بھی ایک مسابقت کی دوڑ میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ 2020 نے جو حالات پیدا کیے ابھی ہم ان کے اثرات سے نہیں نکلے۔ دعا کریں کہ 2020 میں جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا شر ہم سے دور فرمائے۔ 2020 میں جو غفلتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی نحوست دور فرمائے۔ 2020 نے تاریخ کا دھارا موڑا ہے اور ابھی ہم اس کے اثرات میں ہیں۔ آنے والے دن بھی عالمی سطح پر حالات کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج عطا فرمائے۔ میں نے اب تک جو گفتگو کی اس میں دو باتیں پیش نظر تھیں، ایک تو کسی حال میں بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، اور دوسرا نماز کی پابندی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، اللہ سے ربط جوڑے رکھیں، نماز پڑھتے رہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، 30 دسمبر کو، آج 1 تاریخ ہے، 1 جنوری ہے، 30 دسمبر 2006 کی بات ہے، صدر صدام حسین کو